75 ہجری سے پہلے اسلامی ممالک میں روم اور ایران کا سکہ جاری تھا۔ زمانہ سابق میں جو کاغذ وغیرہ ممالک اسلامیہ میں استعمال ہوتے تھے وہ مصر میں تیار ہوا کرتے تھے، جہاں اس وقت نصرانیوں کی حکومت تھی، اور وہ تمام کے تمام بادشاہ روم کے مذہب پر تھے۔ وہاں کے کاغذ پر جو ضرب یعنی ٹریڈ مارک ہوتا تھا، اس میں بزبان روم ابن روح القدس لکھا ہوا ہوتا تھا، اور یہی چیز اسلام میں جتنے دور گزرے تھے سب میں رائج تھی، یہاں تک کہ جب عبد الملک بن مروان کا زمانہ آیا تو چونکہ وہ بڑا ذہین اور ہوشیار تھا، لہٰذا اس نے ترجمہ کرا کے گورنر مصر کو لکھا کہ تم رومی ٹریڈ مارک کو موقوف اور متروک کر دو، یعنی کاغذ، کپڑے وغیرہ جو اب تیار ہوں ان میں یہ نشانات نہ لگنے دو، بلکہ ان پر یہ لکھوا دو کہ شہد اللہ ان لا الہ الا ہوا۔ چنانچہ اس حکم پر عمل درآمد کیا گیا۔ جب اس نئے مارک کے کاغذوں کا، جن پر کلمہ توحید ثبت تھا، رواج پایا تو قیصر روم کو بے انتہا ناگوار گزرا۔ اس نے تحفے تحائف بھجوا کر عبد الملک بن مروان خلیفہ وقت کو لکھا کہ کاغذ وغیرہ پر جو مارک پہلے تھا وہی بدستور جاری کرو۔ عبد الملک نے ہدیے لینے سے انکار کر دیا اور سفیر کو تحائف اور ہدیے سمیت واپس بھیج دیا، اور اس کے خط کا جواب تک نہ دیا۔ قیصر روم نے تحائف کو دگنا کر کے پھر بھیجا اور لکھا کہ تم نے میرے تحائف کو کم سمجھ کر واپس کر دیا، اس لیے اب اضافہ کر کے بھیج رہا ہوں، اسے قبول کر لو اور کاغذ سے نیا مارک ہٹا دو۔ عبد الملک نے پھر ہدیے واپس کر دیے اور مثل سابق کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد قیصر روم نے تیسری مرتبہ خط لکھا اور تحائف اور ہدیے بھیجے، اور خط میں لکھا کہ تم نے میرے خطوط کے جوابات نہیں دیے اور نہ ہی میری بات قبول کی۔ اب میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم نے اب بھی رومی ٹریڈ مارک کو اثر نو رواج نہ دیا اور توحید کے جملے کاغذ سے نہیں ہٹائے تو میں تمہارے رسول کو نعوذ باللہ گالیاں سکہ درہم و دینار پر نقش کروا کر تمام ممالک اسلامیہ میں رائج کر دوں گا، اور تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ دیکھو اب جو میں نے تم کو لکھا ہے اسے پڑھ کر اپنی پیشانی کا پسینہ صاف کرو، اور جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو، تاکہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو رشتہ محبت قائم ہے بدستور باقی رہے۔ عبد الملک ابن مروان نے جس وقت اس خط کو پڑھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور نظروں میں دنیا تاریک ہو گئی۔ اس نے کمال اضطراب میں علماء، فضلاء، اہل الرائے اور سیاستدانوں کو فوراً جمع کر کے ان سے مشورہ طلب کیا اور کہا کہ کوئی ایسی بات سوچو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یا سراسر اسلام کامیاب ہو جائے۔ سب نے سر جوڑ کر
بہت دیر تک غور کیا، لیکن کوئی ایسی رائے نہ دے سکے جس پر عمل کیا جا سکتا ہو۔ جب بادشاہ ان کی کسی رائے سے مطمئن نہ ہو سکا تو اور زیادہ پریشان ہوا اور دل میں کہنے لگا، میرے پالنے والے، اب کیا کروں؟ ابھی وہ اس تردد میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا وزیر اعظم ابن زنبا بول اٹھا، بادشاہ، تو یقیناً جانتا ہے کہ اس اہم موقع پر اسلام کی مشکل کشائی کون کر سکتا ہے، لیکن عمدن اس کی طرف رخ نہیں کرتا۔ بادشاہ نے کہا، خدا تجھے سمجھے، تو بتا تو صحیح وہ کون ہے؟ وزیر اعظم نے عرض کی، علیک بالباقر من اہل بیت النبی، میں فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور وہی اس آڑے وقت میں تیرے کام آ سکتے ہیں۔ عبد الملک بن مروان نے جوں ہی آپ کا نام سنا کہنے لگا، خدا کی قسم، تم نے سچ کہا اور صحیح رہبری کی ہے۔ اس کے بعد اسی وقت فوراً اپنے عامل جو مدینے میں مامور تھا اس کو لکھا کہ اس وقت اسلام پر ایک سخت مصیبت آ گئی ہے اور اس کا دفع ہونا امام محمد باقر کے بغیر ناممکن ہے، لہٰذا جس طرح ہو سکے انہیں راضی کر کے میرے پاس بھیج دو۔ دیکھو، اس سلسلے میں جو مصارف ہوں گے وہ باذمہ حکومت ہوں گے۔ عبد الملک نے یہ پیغام ارسال کرنے کے بعد شاہ روم کے سفیر کو نظر بند کر دیا اور حکم دیا کہ جب تک میں اس مسئلے کو حل نہ کر سکوں اسے پایہ تخت سے جانے نہ دیا جائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عبد الملک بن مروان کا پیغام پہنچا اور مولا فوراً عازم سفر ہو گئے اور اہل مدینہ سے فرمایا کہ چونکہ اسلام کا کام ہے لہٰذا میں تمام اپنے کاموں پر اس سفر کو ترجیح دیتا ہوں۔ الغرض آپ وہاں سے روانہ ہو کر عبد الملک کے پاس جا پہنچے۔ بادشاہ چونکہ سخت پریشان تھا اس لیے اس نے آپ کے استقبال کے فوراً بعد اپنا مدعا عرض کیا۔ امام علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے بادشاہ سن، مجھے بعلم امامت معلوم ہے کہ خدائے قادر و توانا قیصر روم کو اس فعل قبیح پر قدرت ہی نہ دے گا، اور پھر ایسی صورت میں جبکہ اس نے تیرے ہاتھوں میں اس سے عہدہ برا ہونے کی طاقت دے رکھی ہے۔ بادشاہ نے عرض کی، یبنا رسول اللہ، وہ کون سی طاقت ہے جو مجھے نصیب ہے اور جس کے ذریعے سے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسی وقت کاریگروں کو بلواؤ اور ان سے درہم و دینار کے سکے ڈھلواؤ اور ممالک اسلامیہ میں رائج کر دو۔ اس نے پوچھا کہ ان کی کیا شکل و صورت ہوگی اور وہ کس طرح ڈھلیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سکے کے ایک طرف کلمہ توحید اور دوسری طرف پیغمبر اسلام کا نام اور ضرب سکہ کا سن لکھا جائے۔ اس کے بعد اس کے وزن بتائے۔ آپ نے کہا کہ درہم کے 3 سکے اس وقت رائج ہیں، ایک بغلی جو 10 مثقال کے 10 ہوتے ہیں، دوسرے سمری خفاف جو 6 مثقال کے 10 ہوتے ہیں، تیسرے 5 مثقال کے 10، یہ کل 21 مثقال ہوئے۔
اس کو 3 پر تقسیم کرنے پر حاصل تقسیم 7 مثقال ہوئے۔ اسی 7 مثقال کے 10 درہم بنوا اور اسی 7 مثقال کی قیمت سونے کے دینار تیار کر جو 10 درہم کے برابر ہوں گے۔ سکے کا نقش چونکہ فارسی میں ہے اس لیے اسے فارسی میں رہنے دیا جائے، اور دینار کا سکہ رومی حرفوں میں ہے لہٰذا اسے رومی ہی میں کندہ کرایا جائے، اور ڈھالنے کی مشین یعنی سانچہ شیشے کا بنوایا جائے تاکہ سب ہم وزن تیار ہو سکیں۔ عبد الملک نے آپ کے حکم کے مطابق تمام سکے ڈھلوا لیے اور سب کام درست کر لیا۔ اس کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ اب کیا کروں؟ مولا نے حکم دیا کہ ان سکوں کو تمام ممالک اسلامیہ میں رائج کر دے اور ساتھ ہی ایک سخت حکم نافذ کر دے جس میں یہ ہو کہ اسی سکے کو استعمال کیا جائے، اور رومی سکے خلاف قانون قرار دیے گئے۔ اب جو خلاف ورزی کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی اور باوقت ضرورت اسے قتل بھی کیا جا سکے گا۔ عبد الملک بن مروان نے تعمیل ارشاد کے بعد سفیر روم کو رہا کر کے کہا کہ اپنے بادشاہ سے کہنا کہ ہم نے اپنے سکے ڈھلوا کر رائج کر دیے اور تمہارے سکے کو غیر قانونی قرار دے دیا، اب تم سے جو ہو سکے کر لو۔ سفیر روم یہاں سے رہا ہو کر جب اپنے قیصر کے پاس پہنچا اور اس سے ساری داستان بیان کی تو وہ حیران رہ گیا اور سر ڈال کر دیر تک خاموش بیٹھا سوچتا رہا۔ لوگوں نے کہا، بادشاہ تو نے جو یہ کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے پیغمبر کو سکوں پر گالیاں کندہ کروا دوں گا، اب اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ اب گالیاں کندہ کر کے کیا کروں گا؟ اب تو ان کے ممالک میں میرا سکہ ہی نہیں چل رہا اور لین دین ہی نہیں ہو رہا۔ اس طرح مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے جہاں ایک طرف ناموس رسالت کی حفاظت فرمائی، وہیں دوسری طرف مملکت اسلامی کا سر نیچا ہونے سے بچایا، اور اسلامی ممالک میں پہلی مرتبہ درہم و دینار جاری کروا کر مسلم ممالک کو اس معاملے میں خود مختاری دلوائی اور کلمہ توحید اور نام رسول کے سکوں کا اجرا کروا دیا۔ بے شک آل محمد ہی پرچم توحید کے علمبردار اور ناموس رسالت کے محافظ ہیں۔ ہمارا سلام ہو ان پاک ہستیوں پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔